الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی ہے خاندانی نظام پر۔ کہ قرآن پاک نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نظام کے حوالے سے میاں بیوی، بچے، ان کے معاملات، اس حوالے سے جو ہدایات دی ہیں، اور بطور خاص خاندانی نظام میں جاہلیت کے زمانے میں جو فضول باتیں شامل ہو گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاحات فرمائی ہیں۔ ان باتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک نے نکاح کا مقصد بیان کیا ہے کہ نکاح کا مقصد صرف خواہش پوری کرنا نہیں، خواہش پوری کرنا مقصد نہیں ہے، ذریعہ ہے ایک مقصد کا۔ اللہ پالیسی رکھی ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ خاندان وجود میں آئے، رشتے وجود میں آئیں اور نسل آگے بڑھے اور انسانی تمدن قائم ہو۔ اس لیے خواہش پوری کرنے کا کوئی بھی ایسا طریقہ جو خاندان کی تشکیل میں رکاوٹ ہے یا نسل کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے یا سوسائٹی کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ حرام کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ
دو ٹوک بات فرمائی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون والذین هم لفروجہم حافظون، اہل ایمان وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں بیوی اور لونڈی اس زمانے میں، بس اس سے ہٹ کر فمن ابتغى وراء ذلک، شرمگاہ کے استعمال کا یا خواہش پوری کرنے کا جو بھی طریقہ اس کے سوا ہے وہ حرام، اولئک هم العادون۔ یہ قرآن پر بس دو ٹوک لفظوں میں، میاں بیوی کے سوا، لونڈی کے سوا خواہش پوری کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہے وہ حرام۔ کیوں؟ اگر ساری صورتیں جائز ہوں تو نہ خاندان وجود میں آتا ہے، نہ رشتے قائم ہوتے ہیں، نہ فیملی کی تشکیل ہوتی ہے، نہ سوسائٹی متمدن قائم ہوتا ہے۔ یہ عرض کیا تھا۔ آج یہ گزارش کروں گا کہ خاندان میں کام کی تقسیم کیا ہے۔ ظاہر بات ہے جب 2 4 آدمی 5 آدمی اکٹھے رہیں گے تو ہر بندہ سارے کام تو نہیں کرے گا، کام کی تقسیم ہوگی، اجتماعی ضرورت کے کام تقسیم ہوگی، کوئی کام یہ کرے گا، کوئی وہ کرے گا، کوئی وہ کرے گا، آپس میں تقسیم کار سے گھر کا نظام چلے گا۔ نہ مرد سارے کام کر سکتا ہے، نہ عورت سارے کام کر سکتی ہے، نہ بچے سارے کام کر سکتے ہیں، نہ ماں باپ سارے کام کر سکتے ہیں، تقسیم کرنے پڑے۔ دنیا کا اصول یہ ہے، نیچر یہ ہے، جہاں بھی 2 4 آدمیوں نے اکٹھے کام کرنا ہے تو تقسیم کار سے کریں گے۔ ایک فیکٹری ہے، دکان پہ 2 4 آدمی ہیں تو سارے کام ہر بندہ تو نہیں کرے گا، کوئی کام وہ کرے گا، کوئی کام وہ کرے گا، آپس میں تقسیم کار کریں گے۔ کاؤنٹر میں میں نے بیٹھنا ہے، سودا تم نے دینا ہے، حساب تم نے کرنا ہے، لین دین تم نے کرنا ہے، یہ ہوگا۔ اور اگر یہ نہ ہوگا تو نظام چلے گا۔ تقسیم کار میاں بیوی کے درمیان، بچوں کے درمیان تقسیم میں ایک تقسیم کار تو وہ ہے جو نیچرل ہے، فطری ہے، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ بچہ عورت نے ہی جننا ہے، مرد نے نہیں جننا۔ فیملی کا تیسرا فرد بچہ ہے، 2 فرد میاں بیوی ہیں، تیسرا فرد کون سا ہے؟ بچہ ہے۔ تو بچہ جو مرضی کر لے، جتنی مرضی سائنس ترقی کر لے، جو مرضی کر لے، بچہ عورت نہیں جانا، نر نہیں جانا۔ یہ نیچرل تقسیم کار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو 1 سال وہ بچہ پیدا کرے، 1 سال وہ کرے، ممکن نہیں ہے، فطری تقسیم کار۔ اب کوئی آدمی یا کوئی جوڑا یہ کہے کہ ہم آپس میں اس کو تبدیل کریں گے، ممکن نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں۔ یا دودھ ماں نے ہی پلانا ہے، باپ نے نہیں۔ بچے کو دودھ پلانا، بچے کی ایک عمر تک خوراک 1 1.5 سال 2 سال دودھ ہے، ماں کا دودھ ہے، وہ ماں نے ہی پلانا۔ باپ لاکھ جتن کرے، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ نیچرل تقسیم ہے۔ اچھا، بچے کی پرورش بھی ماں نے ہی کرنی ہے، باپ نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا۔ اس کو نہلانا دھلانا، اس کی صفائی، اس کو کھلانا پلانا، اس کے سارے کام باپ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، ماں نے ہی کرنا ہے۔ جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے، انسانوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس پر ایک لطیفے کی بات سمجھ لیں یا واقعہ میں تو واقعہ کر رہا ہوں گا، لیکن مجھے باہر جانے کا موقع ملتا رہا کافی عرصہ، برطانیہ تو بہت دفعہ گیا ہوں۔ وہاں ایک ضرورت ہے معاشرتی کہ
خاوند نے بھی ملازمت کرنی، وہاں کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، عورت نے بھی ملازمت کرنی ہے۔ صبح آفس ٹائم میں خاوند نے بھی آفس چلے جانا ہے، بیوی نے بھی آفس چلے جانا ہے۔ صبح 8 سے لے کر 4 تک یا 5 تک، یہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے نہ خاوند گھر میں ہے نہ بیوی، کو اپنے دفتر میں ہے، وہ اپنے دفتر میں کر رہے ہیں۔ بچے کیا کریں گے؟ چھوٹے بچے کیا کریں گے؟ وہاں اگر ساتھ لے جائے گی تو آفس کا کام نہیں کر سکے گی۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں نرسریاں بنی ہیں، بچوں کو سنبھالنے کے لیے ادارے الگ بنے ہیں کہ ماں نے آفس میں جانا ہے، باپ نے آفس میں جانا ہے، بچوں کو کون سنبھالے گا؟ چھوٹے بچوں کی جو نرسری آنے، اس کی اصل ضرورت یہ ہے۔ وہاں ایک سسٹم ہے، بچوں کو نرسریاں سنبھالتی ہیں۔ اچھا، ان کی جو ضرورت ہے اس ماحول کے مطابق ہمارے یہاں شوقیہ ہے، ہمارے ہاں چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے الگ نرسریوں کی کوئی ضرورت ہے؟ وجہ ان کی ضرورت ہے، ہم شوقیہ کرتے ہیں، اس کے نتائج اپنی جگہ لیکن ہم شوقیہ کرتے ہیں۔ کوئی ماں گھر میں سوئی ہوئی ہے، بچہ نرسری، کیوں وہ بچہ نرسری میں کیوں گیا؟ وجہ ماں کس بیماری کا علاج ہے؟ وہاں کی ضرورت یہ ہے کہ ماں نے جانا دفتر، 8 گھنٹے بچہ کیا کرے گا؟ اس 8 گھنٹے میں بچے کو سنبھالنے کے لیے کھلانا پلانا، اس کو مصروف رکھنا، اس کو خوش رکھنا، یہ کام ہے نرسریوں کا۔ نرسری اور کیا کرتی ہیں؟ اچھا خیر، مجھے ایک دفعہ شوق ہوا، برطانیہ کا بڑا شہر ہے برمنگھم، میں نے کہا یار 2-4 نرسریاں تو وزٹ کرواؤ نا مجھے، میرا مزاج ہے، میں خود جا کر دیکھتا ہوں ایسے معاملات میں، میں خود جا کے دیکھا کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ میں نے کہا 2-4 نرسریاں وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، ایک دوست ساتھ چل پڑے، ایک نرسری میں گئے، 15-20-22 بچے ہیں، ایک خاتون نے سنبھال رکھے ہیں، وہ ان کو بچوں کو بہلانا پھسلانا یا کیا کرنا، بہلانا کھلانا ڈانا دھونا صفائی کرنا لگے ہوئے، وہ 8 گھنٹے اس نے سنبھالنا ہے۔ خیر دیکھا، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ میں نے کہا یہ جو عورت جس لڑکی یہ ساری نرسری کی اس گروپ کو سنبھالا ہوا کس نے؟ یہ خاتون نے۔ میں نے کہا اس کے بچے کدھر ہیں؟ وہ دوسری، اس کے محلے میں دوسری نرسری میں۔ میں نے کہا وہاں کس نے سنبھالا ہوا ہے؟ یہ لیڈیز نے۔ ان کے بچے کہاں ہیں؟ وہ ایک تیسری نرسری میں۔ اس کے بچے دوسری نرسری میں ہیں، ان کے بچے تیسری نرسری میں ہیں، ان کے بچے چوتھی نرسری میں۔ میں نے کہا اپنے اپنے سنبھالے نا، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے یار؟ اپنے اپنے سنبھالے۔ میری بات سمجھ آئی؟ بچہ بھی خوش، ماں بھی خوش، لیکن سنبھالنا جب خاتون نہیں ہے تو ماں اپنے بچوں کو گھر میں کیوں نہیں سنبھالتی؟ یہ اس کے بچے سنبھالی، وہ اس کے بچے سنبھالی، کیا یار کیا ڈرامہ ہے؟ اور یہ میں ویسے نہیں کر رہا ہوں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم گزرے جان میجر، زندہ ہیں بھی، اب وزیر اعظم 1 ٹرم رہے ہیں، وہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اندر وہی تھا، انہوں نے کمپین کی باقاعدہ، وزیر اعظم ہیں برطانیہ کے جان میجر، زندہ ہے۔ اس نے باقاعدہ ملک میں کمپین کی، وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو خود سنبھالیں، جاب پہ نہ جائیں، اپنے گھروں میں بچوں کو سنبھالیں، بچے کو اپنی ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ بچے کو سنبھالنے کے لیے عورت کی ضرورت ہے، لیکن اپنی ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ جان میجر صاحب نے باقاعدہ کمپین چلائی کہ جو عورتیں جاب کے جانے کی بجائے جاب چھوڑ دیں، گھر میں اپنے بچوں کو خود سنبھالیں، ہم ان کو ٹیکس میں سوشل بینیفٹس پہ جائے آتے ہیں، مراحت ہیں۔
اب اس پہ آگے ہے کہ ماؤں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سنبھالو۔ یہ میں نے گزارش کیا کی ہے، میں نے اس کیا کہ بچہ پیدا بھی ماں نے ہی کرنا ہے، دودھ بھی ماں نے ہی پلانا، باپ نے نہ پیدا کرنا ہے نہ دودھ پلانا ہے، اور اس کے بعد سال 2 سال 3 سال سنبھالنا بھی ماں نے ہی ہے۔ نیچرل تقسیم، اس تقسیم کو گڑبڑ کر کے بھی عورتیں ہی سنبھال رہی ہیں، جتنی مرضی گڑبڑ کر رہے ہیں، یہاں بھی بچوں کے درجے عورتیں ہی سنبھالتی ہیں۔ اس کا فائدہ تو میں نے گزارش کی ہے کہ ایک تقسیم کار ہے، اللہ پاک نے خاندان کے نظام میں تقسیم کار رکھی ہے، یہ تقسیم تو نیچرل ہے، اس کو کوئی تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ بچہ جننا باپ نے ہے، ماں نے نہیں ہے، دودھ ماں نے پلانا ہے، ماں نے جننا ہے، باپ نے نہیں ہے، دودھ ماں نے پلانا ہے، باپ نے نہیں ہے، اس کی پرورش سال 2 سال 3 سال تک ماں نے کرنی ہے، باپ نے نہیں کرنی۔ یہ تو نیچرل تقسیم ہے، اس کو بدلنے کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ آج بھی مغرب کی نرسریوں میں بھی بچوں کو عورت ہی سنبھالتی ہے، اس کا مثال ہے۔ ایک تقسیم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمائی، قرآن پاک میں ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، گھر کے کام کاج عورت نے کرنے ہیں، خرچہ سارا مرد نے کرنا ہے۔ گھر کے کام کاج کس نے کرنے ہیں اور خرچہ سارا کس نے کرنا ہے؟ عورت پر خرچے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، قرآن پاک کہتا ہے کہ گھر کا خرچہ خاوند نے کرنا ہے، خاوند کے ذمہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ بیوی کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے، بچوں کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے، خرچہ اس کے ذمہ ہے، کام اس کے ذمہ ہے۔ یہ کہاں نہیں ہوتا بھائی، باقی اداروں میں نہیں ہوتا یہ تقسیم کار، کام تم کرو خرچہ میں دوں گا، کہاں نہیں ہوتا، کاروباروں میں نہیں ہوتا، کھیتی باڑی میں نہیں ہوتا، زندگی کے باقی معاملات میں نہیں ہوتا، کام تم کرو خرچہ میں دوں گا، کہاں نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اللہ پاک نے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اخراجات باپ کے ذمہ، ماں کے ذمہ نہیں ہے۔ اور یہ کوئی سیاٹی کی بات ہے لیکن یہ کوئی بالادستی کی بات نہیں، تقسیم کار ہے یار۔ عورت کے ذمہ اگر خرچہ لگا دیں گے تو وہاں بھی اب جنہوں نے خرچہ عورت کو کیا خرچہ اٹھاؤ، یا تو خرچہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، مرد اپنا کماتا ہے اور مغرب کی بات کرو، میں نے دیکھا سارا یورپ دیکھا ہوا میں، مگر مرد اپنا کماتا ہے، عورت اپنا کماتی ہے، وہ اپنا کھاتا ہے، وہ اپنے کھاتی ہے، کیا مطلب گھر کا۔ ہوٹل پہ چائے پینے گئے ہیں تو اس نے اپنا بل دیا، اس نے اپنا بل دیا، کماتی ہے، انہوں نے پاگل نہیں میں تقسیم کار ہے، کمانا اس نے ہے، خرچ اس نے کرنا ہے، اور خاوند کی کمائی کون خرچ کرتا ہے؟ اس بیچارے کو تو پتہ نہیں اس میں سے کتنا ملتا ہے۔ نیچرل بات ہے، کماتا کون ہے؟ خاوند، خرچ کون کرتا ہے؟ بیوی، بچے، اور یہ پھر نیچرل تقسیم، نیچرل تقسیم۔ 3 یہ تقسیم کار کی بات کر رہا ہوں میں، تقسیم کا 4 بات، 5ویں بات جو بھی نیچرل تقسیم، مشقت کا کام کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، مرد کرے گا، عورت نہیں کرے گی۔ عورت جسمانی طاقت کے اعتبار سے مرد کے برابر ہے، جو مشقت کے کام مرد کر سکتا ہے عورت کرتی ہے، کر سکتی ہے۔ اکا دکا عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ بات الگ ہے، لیکن عمومی طور پہ
مشقت کے کام امریکہ میں کون کرتا ہے؟ مشقت کا کام، رسک کا کام، خطرے کا کام۔ میں نے ایک امریکن سے پوچھا یار تم کہتے برابر اس کو بھی وہی حق ہے، اس کو بھی امریکہ میں کتنی خواتین چیف آف آرمی اسٹاف آئی ہیں آج تک؟ بناؤ کسی کو۔ آج تک نیچے کرنل تک رہتی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ایک عورت بنتے بنتے رہ گئی تھی، نہیں امریکی قوم کو وہ نہیں کیا، صدر بنتے بنتے۔ بھائی فطری تقسیم ہے، اس کو کیسے تم کراس کیسے کر سکتے؟ ٹرانسجنڈر کے قانون بنا کے مرد کو عورت بنا لو گے، عورت کو مرد بنا لو گے، یار خدا کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو؟ یہ تو قانون تو ہمارا بھی بن گیا ہے کہ مرد اپنے آپ کو عورت لکھوا لے تو قانون کاغذوں میں عورت ہے، اور عورت اپنے آپ کو مرد لکھوا لے کاغذوں میں مرد ہے۔ یہ ہمارے بھی قانون نافذ ہو گیا ہے ٹرانسجنڈر کا قانون، یہی ہے کہ ناظرہ کے دفتر میں جائیں، مرد جائے مجھے عورت لکھے جی، وہ پابند ہے لکھنے کے، کچھ خود کو عورت کہتا ہے وہ عورت ہے۔ مغربی ملکوں میں بھی ہے لیکن وہاں میڈیکل چیک اپ ضروری ہے۔ ہم بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار ہیں۔ مغرب کے بعض ملکوں میں ہے، اگر کوئی تبدیلی جنسی لکھوانا چاہتا ہے لکھوا سکتا ہے، لیکن میڈیکل چیک اپ ہوگا۔ ہمارے یہاں صرف حلف نامہ دینا ہے، صرف حلف نامہ دے کہ میں خود کو عورت محسوس کرتا ہوں، ناظرہ لکھے گا کہ یہ عورت ہے، عورت کا کارڈ جاری کرے گا۔ یہ قانون ہمارے آ گیا ہے۔ عورت جا کے سے حلف نامہ دے گی کہ میں خود کو مرد محسوس کرتی ہوں۔ میں اس کروں کہ مغربی ملکوں میں میڈیکل چیک اپ ہے سر، میڈیکل چیک اپ یہاں کوئی نہیں ہے، حلف نامہ دینا میں خود کو عورت مرد محسوس کرتی ہوں، ناظرہ پابند ہے کہ اس کو مرد لکھے۔ یہ تقسیم جو ہے نا فطری تقسیم اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی جو کوشش بھی آپ کریں گے ناکام، جو کوشش بھی کریں گے ناکام۔ فطری تقسیم ہے، اور اگر تقسیم کرنی ہے تو پھر کوئی ایسا سائنسی فارمولہ لاؤ، ایک بچہ وہ جنے ایک وہ جنے، ایک کو دودھ وہ پلائے ایک کو وہ پلائے، 3 بچے مرد پالے 2-3 بچے اور پالے۔ جب نیچرل تقسیم میں تم تبدیلی نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے، کاغذوں میں تبدیلی سے کیا ہوگا؟ کاغذوں میں تبدیلی سے کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے ایک بزرگ ہیں لاہور میں، خواتین کی جماعت کے ساتھ گئے تھے برازیل۔ مولانا اویس صاحب، میں ہر ہفتے جاتا ہوں، وہ ہر مہینے میں 1 دفعہ جاتا ہوں بیت النور میں۔ خواتین کی جماعت کے ساتھ 40 دن کے لیے چلے گئے باہر، چلے کر جنوبی امریکہ میں۔ واپس آئے تو اپنے کارگزاری سنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں یہ کاغذی تبدیلی کا کیا فرق ہے؟ کاغذوں میں مرد لکھ دیا جی، کاغذوں میں عورت لکھ دیا جی، مرد کو عورت لکھ دیا، عورت کو مرد لکھ دیا جی، اب وہ کاغذوں میں مرد شمار ہوں گے عورت شمار ہوں گے، کیا؟ میں نے کہا وہاں ایک عرب نے اسکول بنایا، وہاں قانون ہے کہ آدھا عملہ مرد ہوگا میل ہوگا، آدھا فیمیل ہوگا۔ اگر 10 استاد ہیں تو 5 مرد ہوں گی 5 عورتیں ہوگی، وہاں کہیں ضابطہ ہے۔ ایک عرب نے اسکول بنایا، سارے استاد مرد رکھے، انسپیکشن ہو گئی، چیکنگ ہو گئی، ان کا کہ آپ کے سارے ملازم میل ہیں، فیمیل کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ 5 میل ہیں، یہ 5 فیمیل ہیں، فائل یہ ہے۔ لیکن یہ 5 جو ہے نا یہ میل ہیں ریکارڈ کے مطابق، یہ 5 فیمیل ہیں، یہ ہے ریکارڈ۔ پھر یہ تماشے ہوں گے، یہ ڈرامے ہوں گے۔
جس کا جی چاہے مرد بن جائے، جس کا جی نہیں بھائی، نہیں۔ تو میں نے گزارش کیا کی ہے، قرآن پاک نے اس آیت میں اس بات کو بحث کیا ہے کہ بھائی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، جو میں نے عورت کو بنایا ہے مرد وہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اور جو مرد کو دیا عورت کو دیا مرد وہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میری تقسیم کو کراس نہ کرو، اللہ پاک قرآن پاک میں کرے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کچھ خصوصیات میں نے عورت کو دی ہیں، مرد کو نہیں دی، کچھ خصوصیات میں نے مرد کو دی ہیں، عورت کو بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کچھ امتیازات اللہ کہتے ہیں میں نے دیے ہیں، کچھ امتیازات مرد کو دیے ہیں، کچھ امتیازات عورت کو دیے ہیں۔ للرجال نصیب عورتوں نے مردوں نے اپنا کام کرنا ہے، عورتوں نے اپنا کام کرنا ہے۔ قرآن پاک یاد پڑھ رہا ہوں میں، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اللہ پاک نے مرد اور عورت کو اپنے اپنے امتیازات دیے ہیں، عورت نے اپنے کام کرنے ہیں، مرد نے اپنے کام کرنے ہیں۔ ولا تتمنوا، ایک دوسرے کے مقام کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو کہ ایک دوسرے کے کھانے میں شمار ہونے کی کوشش نہ کرو۔ تقسیم میں نے کی ہے، تم اس کو کراس نہیں کر سکتے، نہ کر سکے خواب ہڈرا میں رہ رکھتے، زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ۔ میں اب بات کیا نہیں پڑھ رہی ہے، ممبر پر بیٹھ رہا ہوں، کیا زیادہ کوئی آپریشن کروا لے گا نا، تو آپریشن کروانے سے مرد تو نہیں رہے گا، عورت بن جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ امکان کیا ہے، آپریشن کروا لے، مرد آپریشن کروا لے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرد اگر اپنی جنس تبدیل کرنے کے لیے آپریشن کروا لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مرد تو نہیں رہے گا، عورت بن جائے گا۔ کیا تماشا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت کریمہ میں یہی بات سمجھائی ہے کہ میں نے امتیاز رکھا ہے، مرد کو اس کے کام دیے ہیں، عورت کو اس کے کام دیے ہیں، ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرو۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، ہم نے ایک دوسرے پر جو امتیازات دیے ہیں نا، دوسرے کے امتیاز حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرو۔ عورت مرد بننے کی تمنا نہ کرے، مرد عورت بننے کی تمنا نہ کرے، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو۔ للرجال نصیب، مرد کے لیے وہ کام ہے جو اس کے ذمے ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کا حصہ ان کاموں کا ہے جو اس کے ذمے ہے، اس کام میں مداخلت نہیں کرو۔ تو خیر بات چل رہی ہے، میں نے گزارش کی کہ فیملی میں اللہ رب العزت نے کام تقسیم کیے ہیں، تقسیم کار کو کراس کرنا فیملی کو تباہ کرنے کی بات، کچھ تو کراس کر ہی نہیں سکتے۔ بچہ عورت ہی جنے گی، مرد نہیں جنے گا، بچے کو دودھ عورت ہی پلائے گی، مرد نہیں پلائے گا، بچے کو 2-4 سال کی پرورش عورت ہی کرے گی، مرد نہیں کرے گا۔ اگلا کام تقسیم کار اخراجات کا ہے، عورت کے ذمے اخراجات نہیں ہیں، مرد کے ذمے اخراجات ہیں۔ اللہ پاک نے بما فضل اللہ وبما انفقوا من اموالہم، ہم نے مرد کے ذمہ لگایا گھر کے اخراجات تم نے کرنے ہیں، تم نے نہیں کرنے۔ اس تقسیم کار کو احترام کرو گے، باقی رکھو گے تو خاندان قائم رہے گا، اور اس نظام کو تقسیم کار کو کراس کرو گے تو خاندان نہیں رہے گا، کوئی مغربی بن جائے گا، نہ چاچے کا پتہ ہے، نہ دادے کا پتہ ہے، نہ پامو کا پتہ ہے، کسی ہے کو پتہ نہیں۔ وہ اب اس کا اظہار شروع ہو گیا ہے کہ ہمارے تو رشتوں کو تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے گزارش کی ہے، باقی باتیں پھر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ صحت کارڈ سے آپریشن کروانا جائز ہے بھائی، اور گورنمنٹ جو سہولت بھی دیتی ہے شہریوں کا حق ہے، جو بھی گورنمنٹ دے، جو سہولت ملتی ہے لینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔